صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز و محترم بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نی ذات نا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سارے براما کچھ دیر واسطے اپنے حضور حاضر ہونے نی، اپنے گھر نے اندر بادب طریقے نال باوضو ہو کے بیٹھنی، ذکر خیر کرنی، ذکر خیر سننی، آجزی انکساری نال اللہ پاک اسا سارے اپنی بارگاہ وچ جبین جھکاننی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ مالک نہ جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں یقیناً ساریاں تعریفاں اور ساریاں عزتاں، سارے وقار، ساریاں شاناں اسی نی ذات لائقن جو مالک الملک، حاکم و مختار، رزاق و رحیم و کریم اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بھائیو دوستو، تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے روز ازل تو لے کے روز ابد تک، یعنی پہلے دن تو آخری دن تک سابقہ انبیاء علیہ السلام دے اتوار نہ مطالعہ کرو، موجودہ حالات تے نظر پاؤ، اور آن والا بھی اللہ دا قرآن یہی دس دے، نبی علیہ السلام نہ فرمانے پاک یہی دسنا کہ ہمیشہ حقیقی اور باقی رمنے والی چیز جڑی او اللہ پاک نے ذات ہے، اور کچھ چیزاں اللہ پاک انسان جڑی اپنی مخلوقات دیتیاں کچھ ٹائم واسطے عارضی، اور کچھ چیزیں جڑیاں اس آکھیا کہ جب تک میں نہ گنا ساری دنیا زور لانی رہے، میں اپنی نعمت اگر کسی چاہ دیا تا او نعمت اس کو کوئی نہیں لے سکنا۔ یہ سچ اور حق بات ہے، ٹھیک ہے، ہر دھرم ہو جائے بندہ نہ مننا اس نہ کوئی علاج نہیں، لیکن روز روشن نہیں طرح یہی تاریخ بتاتی ہے، اور ہمارے سامنے مشاہدہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ ساری اللہ نے مخلوقات ہے، تو ہر کسی نے اپنی پسند ہے، اپنا سلسلہ، اپنا ذہن ہے۔ 1,24,000 کم و پیش انبیاء نبی رسول اللہ تعالیٰ بھیجیں جی مختلف اتوار نے اندر، اور انہوں نے فالور بھی ہوئیں، انہوں نے کلمہ پڑھنے والے بھی ہوئیں، انہوں نے گیت گانے والے بھی ہوئیں، اور انہوں نے مخالفت کرنے والے بھی ہوئیں، یہ سلسلہ۔ لیکن جتنے بھی نبی رسول اور انہوں نے ادوار وچ قوماں گزریاں، سو جو پہلے گزر گیا جڑا ہن موجودہ دور ہے، ترقی پذیر دور ہے، جدید دور ہے، سائنسی دور ہے، معلوماتی دور ہے، ریسرچ لوگ کرنے پہ، جڑی پہلے کسی چیز نے بارے کسی نے ایک رائے یا دو یا ہن اسی چیز نے بارے ہزاراں تے لکھاں لوگاں دی رائے ہو گئی ہیں، کیونکہ معلومات جو اگے انسان جا رہا وہ کھوج لا رہا اور ریسرچ کر رہا، لیکن حرف آخر تک نہیں پہنچ سکنا، کیونکہ اللہ فرمایا کہ ساری زندگی تو لگا رہو اور ڈھونڈ تلاش کر، یہی تیرا سلسلہ ہے، لیکن تو آخر میں نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی انتہا کیا ہے کسی چیز کی بھی، کیونکہ اگر تو آخر پہنچ گیا تو پھر میں ایک تو نہ رہا، پھر میرے مقابلے میں کوئی اور آ گیا، تو یہ میں ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہوں جس کو کسی چیز کی انتہا کا پتہ ہے۔ انسان تو اپنی میری دی ہوئی طاقت کے مطابق ریسرچ کر سکتا ہے،
کوشش کر سکتا ہے لیکن حرف آخر کو تو نہیں چھو سکتا. یہ میں ہی جانتا ہوں. یہ دنیا کا سلسلہ آپ دیکھ لیں کہ انسان اتنے جدید دور میں بھی ایک حد ہے, ایک لیمٹ ہے, وہاں تک تو جا سکتا ہے, آگے اس کی پہنچ نہیں ہے, وہ آگے سلسلہ اس کا منقطع ہے. تو یہی حکم ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کوشش کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی منے یا نہ منے یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے, روز روشن کی طرح ہے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا سروے ہوتے ہیں, یا لکھنے والے یا دانا لوگ یا فلاسفر ہوتے ہیں یا پروفیسر لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے عالم جنہیں کہتے ہیں, جو بھی آپ ان کو نام دے دیں, مگر یعنی جن کی کہتے ہیں کہ علم کی دنیا بڑی وسیع ہے, اس کو کوئی چھو نہیں سکتا, وہ چاہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو. لیکن آخر کار دنیا میں جب ریسرچ کیا گیا, لکھا گیا, چھان بھی کی گئی کہ دنیا میں سب سے بیسٹ, بہترین, عمدہ, نفیس, اکمل کون لوگ ہو گزرے ہیں, چاہے وہ انبیاء میں سے چنے گئے یا عام لوگوں میں سے چنے گئے, تو فرمایا کیا گیا, ان میں 100 آدمی کی گنتی کی گئی کہ یہ 100 آدمی پوری دنیا میں بیسٹ ہیں, بیسٹ ہیں, بیسٹ ہیں, انہوں نے, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور پھر آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ میرے رسول کو تو پوری دنیا میں نے کہا کہ تقریباً 1.5-2 ارب کے قریب ہیں, باقی تو تقریباً 7, 7.5 یا 8 ارب کے قریب جو ہے وہ حضور کو نہیں مانتے ہیں. لیکن ساری دنیا کے مسلم اور غیر مسلم سب نے, بڑوں نے, جو بھی علم پر عبور رکھتے ہیں کسی حوالے سے, ان 100 میں سے سب سے پہلا نمبر جو رکھا گیا ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ فرمایا کہ حضور کا مقابلہ نہیں ہے, کائنات میں حضور کا مقابلہ نہیں ہے. یعنی پوری دنیا میں گزرا ہوا زمانہ, موجودہ, ان میں سے 100 آدمی کو چنا گیا اولاد آدم میں سے, اور وہ 100 آدمی سے سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا کہ ان جیسا قائد کوئی نہیں ہے, ان جیسا لیڈر کوئی نہیں ہے, ان جیسا ہادی کوئی نہیں ہے, ان جیسا راہبر کوئی نہیں ہے, ان جیسا محسن کوئی نہیں ہے. یہ تو دنیا کی ریسرچ ہے, وہ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں, لیکن یہ بات تو اللہ نے پہلے دن سے ختم کر دی ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا جتنا بھی زور لائے, لوگ آئیں, بڑے بڑے کام کریں گے, لیکن یہ تیرا رب کہہ رہا ہے کہ تجھے کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن تیرے رب نے تجھے ساری انسانیت کے لیے حریص بنا کر بھیجا ہے. بات تو اللہ نے کر دی, 2 جملوں میں کر دی. حریصن, حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رکھا گیا, فرمایا حریصن, تمہارے جیسا حریص نہیں ہے. جی ہاں, چاہے تیرا ازلی دشمن بھی ہے نا تو اس کے لیے بھی درد رکھنے والا ہے. اور ایسا ہوا, حضور کو گالیاں دی گئیں, حضور کو برا بھلا کہا گیا, حضور کے اوپر گند پھینکا گیا, جی ہاں, حضور کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے, لیکن ہر بار رسول اللہ نے یہی فرمایا, جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے. یہ تو آخری آپشن تھے نا جو جنگیں ہوئی نا, وہ تو ایک انتہا ہو گئی, پھر اللہ کا حکم آیا. اب اللہ کے حکم کے آگے تو نبی کا کوئی حکم نہیں ہے نا, رسول اللہ کے آرڈر کے پابند, محبوب بس بہت ہو گیا. اب تیرا رب کہہ رہے کہ غلاموں کو کہیں تلوار اٹھائیے گا, ٹھیک ہے, لیکن اپنی ذات تک حضور نے درگزر فرمایا, درگزر فرمایا. جی اب دیکھیں نا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک موقع پر, ابتدائی زمانہ ہے, تقریباً 3 یا 4 لوگ مسلمان ہیں. بعضوں نے یہی لکھا ہے کہ 3 ہی تھے, چوتھے پھر وہ کلمہ پڑھنے والے تھے. وہ کون تھے؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ پاک, ام المومنین حضرت جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 لوگ ہیں پہلے. تو ابو جہل نے حضور کو زخم دیا, مارا, زیادتی کی, تو مکے میں یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی. حضرت امیر حمزہ بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, حضور کے چچا تھے, وہ مکے میں نہیں تھے, شکار کے لیے گئے. واپس جب آئے تو رستے میں جب داخل ہوئے تو عورتیں باتیں کر رہی تھی کہ یہ بڑا شیر بنتا ہے, بڑا بہادر ہے. بسم اللہ, بسم اللہ, شکریہ بیٹا, تھینک یو. اچھا, یہ بڑا بہادر ہے اور
یہ بھیڑیوں کا شیروں کا شکار کرتا ہے، جنگل کے درندوں کا، ڈرتا نہیں ہے. بڑے تیر انداز تھے، بڑے تیر کمان آپ چلانا جانتے تھے. لیکن اس کے بھتیجے کو مار پڑی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے اور یہ بولتا بھی نہیں ہے. یہ بات حضرت امیر حمزہ پاک نے سنی نا تو پھر پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ بیت اللہ میں خانہ کعبے کے ایک ہاتھے میں بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ. آپ سیدھے گئے اور جا کر وہ جو کمان تھی نا جس میں تیر ڈالا جاتا ہے اس کی لکڑ جو ہوتی ہے وہ بڑی زور سے جا کر اس کے سر پر ماری اور اسے زخم آ گیا. لیکن آپ کا دبدبہ روب اتنا تھا کہ ابو جہل کو بولنے کی جرأت. فرمایا تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے بھتیجے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ اکیلا ہے؟ جی ہاں. اچھا یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو اب حضرت امیر حمزہ پاک جی یہ بسم اللہ وہ ضرب لگانے کے بعد حضور کا پتہ کیا. اب حضور کے پاس گئے. حضور کے پاس جب گئے نا تو کہا کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. بڑے میدان میں، بڑے بازار میں لوگوں کے سامنے اس بدبخت کی جرأت ہی نہیں ہے کہ اب وہ بولے. اس کی یہ مجال کیسی ہوئی کہ تجھ پر ہاتھ اٹھائے؟ حضور خاموش ہیں. دوبارہ پوچھا، تیربارہ پوچھا، حضور خاموش ہیں. جناب امیر حمزہ پاک عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بسم اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے آپ کا بدلہ لیا. تو اب دیکھیے رحمت للعالمین فرمایا چچا مجھے مارنے کا بدلہ، جھگڑے کا بدلہ جھگڑا، یہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. مجھے خوشی تب ہوتی تیرے بارے میں کہ تو میرا کلمہ پڑھ لیتا. اللہ اس نے گال دی، میں نے گال دی، یہ کیا بدلہ ہوگا؟ اس نے ڈنڈا مارا، میں نے ڈنڈا مارا، یہ کیا بدلہ؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا جرأت کیڑی ہوئی، اسے ایک چڑ ماری تو دو دھپے مارے آنکھوں کٹ کے. ہمارے نزدیک تو یہی ہے نا، ہم انترے اناپ اور رست ہیں. حضور کو دیکھیے فرمایا مجھے خوشی تب ہوتی کہ تو میرا کلمہ پڑھتا. یہ بات حضرت امیر حمزہ پاک نے جب سنی تو فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں گر گئے اور کہتے ہیں اگر آپ اس طرح خوش ہیں تو سنیے، گواہ رہنا میں اعلان کر رہا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ. تو یہ بحث ضمناً بسم اللہ ضمناً بات آ گئی، میں نے عرض کر دی ہے کہ اللہ تعالی کا یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے روز ازل سے کہ جتنی بھی میں نے چیزیں دی ہیں انسان کو یہ عارضی ہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ہیں اور جب میں چاہتا ہوں لے لیتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اپنے بندوں کو دیتا ہوں نا، ساری دنیا اگر زور لگائے، ساری دنیا، تو وہ میری دی ہوئی چیز ان سے نہیں لے سکتی. اور ان میں ایک چیز کون سی ہے جس کی تلاش میں ہم سب ہیں، سب ہے، غریب ہے یا امیر ہے، کہ معاشرے میں میرا مقام ہو، میری عزت ہو، لوگ واہ واہ کریں، لوگ میرا نام لے. اللہ مولانا صاحب کی کیا بات ہے جی، اللہ ملک صاحب کی کیا بات ہے، چودھری صاحب کی کیا بات ہے، لوگ میرا نام لے، میرے نعرے بجیں. تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز شامل کی ہے. لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہو بھی جاتا ہے، پھر بات ختم ہو بھی جاتی ہے. لیکن فرمایا کہ میرے محبوب کہہ دیجئے جن کو میں عزتیں دیتا ہوں نا، ساری دنیا ان کے مقابلے میں آ جائے لیکن ان سے کوئی عزت نہیں لے سکتا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ العزت کسی کا پڑھایا ہوا نہیں ہے. اللہ اللہ کسی نے عزت دی نہیں اسے، وہ خود ہے، خود پڑھایا ہوا ہے، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، ساری کائنات وہ پیدا کرنے والا اللہ. عزت اللہ واسطے وللہ العزہ. اللہ اللہ عزت والا، اللہ عزت والا، اللہ عزت والا. مولا تیرے تو بعد تیری مخلوق وچ کون نے؟ فرمایا میرے تو بعد والے رسول ہی
اور میرے رسولہ تو بعد جناب آدم تو لے کے قیامت تک ہر مومن عزت والے جنہیں میری وحدانیت میرے نبیوں تے رسولاں تے ایمان لے آندا ہوئے. رسول بھی عزت والے ہیں اور قیامت تک مومنین بھی عزت والے ہیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. فرمایا انہوں نے عزت میں دیتی ہے, میں شانہ دیتیا نے, میں وقار دیتا ہے. میری امیرہ سننا سننا عزت اللہ واسطے, بسم اللہ, عزت دے رسولہ واسطے, عزت قیامت تک مومنہ واسطے. اللہ رحمان بیا کہہ دے میرے ذہن میں جرا بات آ رہی ہے, میں انتخاب کیتے 12واں 13واں پارہ. اللہ نے عزت دیتی براہاں وچوں ایک برانو شانہ دیتیاں, لیکن اللہ اکبر اللہ دے نبی بھی پیار پتر دے نال زیادہ تا کر دینے. سونا تے ہے ہی ہے وے نبی بھی جان دینے میرے بعد میرے پترہ وچوں اے عزت والا ہوئے گا جن والا عزت دے. پھر نبی رسول بھی عزت دے دینے. فرمایا میرے بعد میرا پتر عزت والا ہوئے گا او جنوں رب عزت دے. بھائیا تم ہی عزت کیتا کر دانیا کی ہے نا پانی ڈونگا ہوئے ورنہ نہیں چاہیدا, درخت کنیا لا ہوئے چرنا نہیں چاہیدا. اللہ کسے نو عزت دے وے سرنا نہیں چاہیدا. اللہ نے دیتی جی, اللہ نے جو عزت دی, اللہ رب نے عزت دیتی ہے, حسن و جمال بھی دیتا ہے. نبی بہت زیادہ پیار کر دینے. آئے ہائے ہائے ایک گل بھراواں چنگی نہیں لگی. ایک دن بابے نال بہانہ کیتا, بابا اسی شکار تے جانا چاہنے ہاں, جے اجازت دے تے بھرا یوسف نو بھی لے جائیے. اللہ دے نبی نے فرمایا پترو, آئے ہائے یہ دیکھو نبی کی باتیں جو واقعہ بھی ہوا نہیں ہے, نبی اس کے بارے میں خدشہ ظاہر کر رہے. فرمایا بچیو مینوں ڈر پیا لگدا ہے کدھرے تسی کھیل کود شکار معاملات دے سلسلے وچ دور نکل جاؤ, یوسف کدھرے کلا نہ رہ جائے, انہوں کوئی جنگل دا درندہ نقصان نہ پہنچاوے. نہیں بابا جی انج نہیں ہوئے گا. خیر اعتماد دلا کے بھرانو نال لے گئے, پلاننگ ساریاں نے بڑھا لیتی. ابے کل انہوں جدا کرنے, بابا انہیں نال پیار زیادہ کرنے. بہانہ لا کے جناب یعقوب کو یوسف نو لے گئے بھرا. جی پھر پلاننگ دے تحت جناب پہلے کچھ بولے نو مار دئیے, وچ ایک بھرا بولے نہیں یہ زیادتی ہے, پیو دا پتر ہے ایڈا ظلم نہ کریے. مقصد بابے کل جدا کرنے. انہوں رسیاں نال بن کے جناب جنگل وچ ایک وڈے پرانے کھو دے اندر سٹ دیتا. راتی لیٹ لوٹے, اللہ دے نبی دی قمیض اتاری ہوئی یوسف دی, او دے نال خون لگایا, جانور ذبح کر کے روندے بدلوندے آئے. بابا جڑا تساں شبہ ظاہر کیتا سی گل ہو گئی ہے, اسی شکار واسطے دور نکل گئے ہاں, اپنے ایک سامان جگہ تے رکھ کے یوسف نو چھوڑ گئے ہاں. بابا مڑ کے آئے ہاں, یوسف نو بھیڑیا کھا گئے. سبحان اللہ. اللہ دے نبی نے کیا پترو کوئی نشانی ہے کہ بابا کچھ بھی نہیں, ایک قمیض بچی ہے, اے خون لگا ہے. اللہ دے نبی نے جب قمیض تکی فرما بچیو میں حیران آؤ, جنگل دا جانور کیڈا سیانے, میرا سارا یوسف کھا گیا ہے لیکن قمیض نو ٹک تک نہیں لگا. ہائے ہائے ایک قمیض کدھروں پھٹی بھی نہیں, عجیب سیانا بھیڑیا گزرے ہے. چلو میرا تے پھر اللہ دے حضور صبر ہی ہے, ادھے تک جدوتی کر میرا رب کوئی فیصلہ نہ کر دے. یہ نبیوں کی شان ہے. فرمائے تو اڑے دل نہ بہانا, جو کچھ تسی ماں سنانے ہو نا پہ سٹوری یہ ماں پتا, لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں, میرا صبر ہی ہے, صبر ہی ہے میرا. اللہ کو یہی منظور ہے. آیا قمیض پھٹی نہیں, ٹک نہیں لگا. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر.
حضرت میاں صاحبی تے بولے آپ فرماندے آئے ہائے ہائے چولا پنجابی جی قمیض کرتا بسم اللہ کرتا جبا چولا قمیض آپ فرماندے چولا لیرو لیر محمد چولا لیرو لیر محمد تے سیر نہ دے دردی دل دا محرم کوئی نہیں ملیا جو ملیا سو غرضی دل دا محرم کوئی نہ ملیا جو ملیا سو غرضی وقت گزرتا گیا جی لیکن بابے نو آرام نہ سویرے کیا جاؤ ڈھونڈو لبو کوئی نہ کوئی نشان میرے یوسف دا مل جائے گا جی جی خیر برا پھر گئے نبی دے بیٹے گئے جس کھوہ اتاریا سی تھکیا تے سوداگر گزرے نے انہاں جناب لوٹا لمکایا پانی دا اللہ دے نبی انہوں پکڑ کے باہر آ گئے برا بھی آ گئے انہاں کے صدا نتھا ہویا غلام بھگوڑے باغیے چلو ساڈے کام دا نہیں پر انج نہیں دیاں گے کچھ درما تو ویچ دیتا تحریر لکھا لیتی اللہ اکبر سوداگراں لے کے چل دیا مصر جا پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام نو بازار وچ بیچنا چاہیا سونا حسین کوئی ہے جڑا غلام لین والا ہوئے اور بھی غلام وچ رہنے لیکن یوسف دا وکھرائی سودا وے آئے ہائے نکھریا ہویا وے بازار وچ لوگ لگے ہوئے نے انہاں خریداراں وچ واللہ علم بیان کیتا جاندا ہے کہ بڈھڑی مائی سوتر دی ہٹی لے کے کھلوتی ہے سوتر اے چارپائیاں اڑن والے پیڑیاں اڑن والے پرانے زمانے وچ ہون وان کہہ لو سوتر کہہ لو رسی کہہ لو کسے نے کہا اماں پتہ چلے ہے عزیز مصر دا وزیر بھی خریدنا چاہتا ہے ادا مالا دولت تیری سوتر دی ہٹی ادا مقابلہ کرے گی فرمایا کرے گی یا نہیں کرے گی لیکن کم از کم اتنا تے ہے نا یوسف دے خریداراں وچ میرا نام تے آئے گا نا فرمایا انہاں وچ میرا نام آئے گا او بھائیو اتنی کوشش کرنا کہ کم از کم قبر وچ جائیے حشر وچ جائیے رسول اللہ دے غلاماں وچ نام تے آ جائے نا میں تے تو تے کہنے نبی دے امتیاں پر اتنا کرنا کہ جدو جائیے تے کملی والا بھی کہے او میرا غلام آ گیا ہے حضور بھی کہہ دے پھر بات بنے گی حضور کہہ دے کدھرے انج نہ ہوئے کہ قیامت والے دن حضور کہہ دے ربا اے نہیں امت میری زمانے تے میرے وچ بھی پیدا کیتے لیکن کم اس کوئی نہیں کیتا اے نہیں امت میری انکار نہ ہو جائے بلکہ کملی والے کہنا او میرا غلام آئے او میرا غلام آئے خریداراں وچ نہ ہو جائے الغرض عزیز مصر نے خریدیا اللہ دے نبی نو گھر لے گیا اولاد دی کوئی نہیں بیوی نو کہہ دے کیا ہی اچھا ہے کہ انہوں بیٹا بنا لئیے زلیخا عزیز مصر دی بیوی کیا ہی اچھا ہے کہ انہوں پتر بنا لئیے اللہ دے نبی گھر لے لگ پہ وقت گزرتا گیا
دے نبی بلوغیت نو پہنچ گئے موقع پا کے زلیخا دے دل میں جڑی گل ہے کچھ دل دیاں گلاں اور لوگ نہیں جان دے لیکن اللہ کہندے میں دلاں دے بھید بھی جاننا وا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید او بندیا میں تیری شارگت بھی نیڑے رہنا وا کچھ دلاں دیاں گلاں اللہ جان دے آئے زلیخا نے گل دل وچ رکھی ہوئی ہے موقع پایا اور کوئی نہیں اللہ دے نبی نو آواز دے کے اشارہ کر کے کہہ دیے یوسف اڑیا ہن جنوں اشارہ بھی کر دیے او بھی عام نہیں اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے ہائے ہائے جنوں میں عرض کیتا ہے اللہ عزت دے وے کون لے سکدا ہے اے رب دی دتی ہوئی عزت ہے انہوں کی بتاوے کیڑیاں شاناں والا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا بی بی میں تیرا ارادہ بھی جان گیا ہوں تیرے اشارے نو بھی سمجھ گیا ہوں لیکن تو نہیں جان دی میں او نہیں جو تو سمجھ رہی ہے زلیخا کہہ دی ہے یوسف جائے گا کدھر حکم میرا وے محل میرے گھر میرے آدر میرا چل دے دروازے بند نے اللہ دے نبی نے فرمایا بی بی غم نہ کر اے اللہ دے وس وچ وہی عزت دیندے وہی عزت لے لیندا اے ہائے ہائے جنے مینوں عزت دتی ہے وہی میری عزت دی حفاظت بھی کرے گا ہائے ہائے یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ اللہ نے حضور کی آل کے بارے میں کہا فرما میرے محبوب تیری جو آل ہے نا جن کی رگوں میں تیرا خون دوڑ رہا ہے ان کو عزت کی تطہیر کی پاک چادر میں نے دی ہے ماشاءاللہ فرمایا ان سے پلیتی میں نے دور کر دی ہے وہ لوگ جن کی رگوں میں تیرا خون ہے اللہ نے ان سے پلیتی کو دور کر دیا اور ان کو پاک کر دیا ہے طیب کر دیا ہے اور میرے محبوب سن تیرے رب نے صرف ان کو پاکی کی چادر نہیں دی عزت کی چادر نہیں دی بلکہ چادر بھی دی ہے اور اس عزت کا اس پاکی کا قیامت تک تیرا رب رکھوالا بھی ہے ہاں اس کی حفاظت بھی کرے گا حفاظت بھی کرے گا اس کی اللہ ان لوگوں کے لیے جن کو عزت کی چادر دی ہے اللہ نے فرمایا میرا اللہ ہی محافظ ہے ہائے ہائے زلیخا کہہ دیے یوسف دروازے بند نے فرمایا بی بی تک نہ میرا ارادہ کرن دی دے اللہ آپ ہی دروازے کھولے گا پھر زلیخا کہہ دیے جا سکنا میں اللہ دے نبی ٹر پے زلیخا پیچھے پکڑن واسطے دوڑی اگے گئے دروازے کھل دے گئے بازے آنے پن کے بازے آنے کے 7 دروازے مسلسل ترتیب نال محلہ دے 7 دروازے کھل گئے آخری دروازے تے گئے ابو عزیز مصر آ گیا زلیخا دا خامد باروں آ گیا جدوں نے ویکھیا یوسف نو دوڑ دیا زلیخا نو پیچھے تے ہویا کی یہ عورت بدل گئی ہاں بدل گئی انہیں کیا تکیا بھی گھر وچ رکھے آیا نوکر تیری عزت تے ہاتھ پا رہے ہیں ہن آکھی ویکھیا بھی ادا جرم ہے انہوں قید وچ ڈال دے سخت سزا دے آئے ہائے عزیز مصر نے زلیخا ول ویکھیا یوسف ول ویکھیا تے پوچھن لگا کی کہہ رہی ہیں کی پئی کہندی ہیں آئے ہائے ہائے انہیں کیا یہی کہہ رہی ہیں انہیں میری عزت تے ہاتھ پایا ویکھنا میری عزت تے ہاتھ پان والا میری عزت تے ہاتھ پان والا رب دے پیغمبر نے عرض کی تھی مولا بس ٹھیک ہے مولا میری عزت تے ہاتھ ہے اور تو کہنے
الزام نہ کر جڑی الزام لا رہی ہے ادھے گھر وچ رہن والے معصوم بچہ جڑا جے ماں دا دودھ پیندا ہے اودی زبانی تیری پاک دامنی دی گواہی دیواں گا اللہ قادر ہے جی اللہ بے پرواہ دیاں بے پروائیاں انتے حساب نہ آوے جے کر چاوے چونٹیاں کولوں ہاتھی چار مرواوے بے نیاز ہے جی بے نیاز ہے اللہ اللہ بے نیاز ہے ایک وقت سی ہے تک انہاں ہر جمعے دعاواں کرنے آئے احتجاج جلوس بھی کرنے آئے مولا فلسطین واسطے اس میں کوئی شک نہیں ہے دعا کرتے رہنا چاہیے دعا لیکن اللہ کہتا ہے میں بے نیاز ہاں ایک وقت سی میرے گھر نو گران واسطے ابرا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا بندے نہیں سن پھر ہویا کی جدو بندے نہ ہون میں ابابیلا دا لشکر بھیج دیتا تباہ و برباد کر دیتا مولا ہن تک نہ فلسطین واسطے بیت المقدس واسطے کیوں نہیں پیا بھیجدا پر میں اس وقت بندے نہیں سن ہن تے کروڑاں تے ارباں بندے موجود نے دعویٰ کرنے ہو سی اللہ کی بات نہیں ہے تو مننے حضور مننے مر مٹیں گے جان دیں گے بسم اللہ یوں کریں گے یہاں کریں گے کرو نہ بے فرمایا صرف دعاؤں سے بات نہیں ہے میں دعا اس وقت رسول اللہ کے دادا پاک نے دعا کی تھی مالک میں اکیلا ہوں تیرے گھر کو کوئی بچانے والا نہیں ہے تو میں اکیلا اگر نکلوں بھی تو کیا کروں گا اتنا بڑا بادشاہ کا لشکر ہے تو اب تو خود ہی مہربانی فرما تو اللہ نے دعا قبول کی اور ابابیلوں کا لشکر بسم اللہ بھیج دیا ہائے وہ اب بھی ابابیلیں بھیج سکتا ہے لیکن کس لیے یہ بندہ مسلم ہائے ہائے یہ کس لیے اللہ کس لیے سنیے نا فرمایا یوسف میں جیواں ہن دودھ پیندا بچہ محل وچ رہن والا اودہ رشتہ دار زلیخا دی رشتہ دار عورت ماسی دی پھپھی دی یا قریبی رشتہ دار ہے اودہ بچہ دودھ پین والا بولیا بادشاہ اس عورت دی گل تے نہ جاؤ میں دسنا وا تک نہ اگر یوسف دا کرتا پچھوں پھٹے تے عورت قصوروار ہے اگوں پھٹے تے یوسف قصوروار ہے بادشاہ نے جدو ثبوت ویکھیا بچے دی گواہی تے کرتا پچھوں پھٹے آوے بادشاہ سمجھ گیا میری بیوی قصوروار ہے چال الٹی چل رہی ہے ہن وڈے لوگ نے انہوں کیا جناب اوے یوسف چل چھوڑ بھول جا اس گل نو ہوئی کوئی نہیں تے زلیخا تم ہی اللہ کو ڈر ہائے ہائے سبحان اللہ تم ہی اللہ کو ڈر بیویاں کہنا غلط الزام لا رہی ہیں اللہ کو ڈر تے یوسف تم ہی چھوڑو درگزر کر جو ہو گیا بس گل ختم کر اللہ لیکن جناب مٹی نہ بھئی گل نکل گئی علاقے دی محلے دی عورتاں دی زبان تے لوگ گلاں کرن لگ پے گل عام ہو گئی جدو عام ہوئی محلے دیا بیبیاں نے وڈیاں لوگاں دیا بیبیاں نے عورتاں کیونکہ نکیاں نو تے ضرورت ہی نہیں ہوندی نا بولن وڈے بول دے نے او جدو نا عورتاں نے کیا نی زلیخا وزیر دی بیوی ہو کے بادشاہ دی بیوی ہو کے سنے گھر وچ رکھی ہوئے نوکر نال پیار کرنی ہے بردے نال پیار کرنی ہے انہیں کیا نہیں تسی کہہ لیا وہ او نوکر او میرا بردہ میرے دل کو پوچھو نا میں کہنیا او بردہ نہیں میں او دی بردی ہاں او نوکر نہیں میں او دی نوکرانی ہاں کی کرا دل دے ہاتھوں مجبور آنا اللہ نے سونا ہی ایڈا بڑا ہے میرے دل تے قابو نہیں رہا آخر اظہار کر بیٹھیاں انہاں کیا ایڈا سونے سانو بھی وکھانا فرمایا آ جاؤ آ گئیاں مصر دیاں عورتاں وڈے گھرانے دیاں فروٹ رکھے آ گیا نال کٹن واسطے جناب چھریاں بھی چاقو بھی رکھے گئے
زلیخا یوسف نو کہہ دیئے مہربانی کرنا جے میری عزت دا سوال آ گیا میرا بھرم رکھنا بھی سر دا دوپٹہ لا کے نبی دیا پیراں تے رکھ کے کہہ دیئے اے یوسف کر روشن خانہ تے خاشع ہوئے اج پوری تانے دیونے والیاں ظالم ویکھ لونے مکھ نوری یوسف میری عزت دا سوال آ گیا ہے آئے ہائے ہائے اور یوسف تو دیو میں جدیاں عزت دا رکھوالا اللہ وے پر میں کی کروں میں مجبور آنا آئے ہائے قربان جاوا پیغمبر نے مالک نہ لتار ملائی آئے ہائے ہائے میری عربہ کی کہہ رہی ہے آج کوئی اور چال تے نہیں چلن والی قدرتی آواز ہی سجنا میں بھی لوگاں دیاں عزتاں رکھنا ماں تو بھی میرا نائب ہے نبیوں کا بھی یہ کام ہے کہ وہ بھی لوگوں کی عزتیں رکھتے ہیں آئے آج جی آخری میری عزت رکھ سوال ہے کوئی گل نہیں آج اس کی عزت رکھ دے اللہ آج دے میں تیرے کچھ جلویشکار کرنے نے اے یوسف انکار نہ کرے دی گل من جا اللہ دے نبی نے کہا زلیخا میں تیار کرنا کیے انہیں کہا سوڑیاں کچھ نہیں کرنا آئے ہائے بس اتنی گل لے جدوں وڈے امیر لوگاں دیاں بی بیاں بہ جان جنہ میں نو تانا مارے ہے تیرے پیار دا تو صرف اتنا کرنا میں انہاں کول بھی نہیں آنا بس اس محل دے اس دروازے وچوں داخل ہونے جس حال وچوں بیٹھیاں ہون گیاں بس حال وچوں گزر کے دوجے دروازے نکل جانا ہے آئے آئے ایک جھلک دکھا چھوڑ آئے آئے ایک جھلک دکھا دے اللہ دے نبی نے فرمایا زلیخا میں تیار ہاں اللہ دے نبی جدوں اس دروازے وچ داخل ہوئے اللہ دا قرآن کہندا ہے ہویا کہ یہ فلما مدہوشی دی عالم وچ ہاتھ کٹ گئے کیونکہ فروٹ بیاں کر دیاں سن کئیاں دے ہاتھ کٹ گئے خون نکل گیا انگلیاں کٹ گئیاں مگر درد انہوں نہیں ہویا پتہ ہی نہیں چلیا کہ چھریاں بھی چل گئیاں نے تے کو کہنیاں کینے وَقُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم اخنیان قسم زلیخا تو سچ آخنی ہو یہ تو بشر ای نہیں کوئی یہ تو کوئی نوری فرشتہ رکھے بات گھرے میں اسا تو سنے نا تا سچ عمل ماری ہے ہن تک کیا نا تے ہونا سی بھی آخنی آپ یہ بشر ہے ہی نہیں یہ تو کوئی نوری مخلوق رکھی ہے فرمایا ہن پتہ لگ گیا نہیں میں دل دیتا تے ماں بدنام تے آڈے چرچے کی دیئے نے تسی تے جانا تے بیٹھی آؤ ہن دسو اپنے بارے دسو کے خیال نے اور میں تے دل ہی دیتا نا تے ماں جناب بدنام ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل کر دے تو چرچا نہیں ہوتا ہے کہ یہ جی لوگ نے نا میڈ جو مارے بندے ہیں ہاں جی آہ بھی نکل مجھے تو بلے 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 بات موالی صاحب پاچ بہت بڑا ساتھ مارا آج ہے جو کیا ہون جو کیا ہے تے آپ جناب ہو بزارہ میں ملیا میٹ کر کے ٹور میں نے گالی کوئی نہیں کرے نا بعد میں یہ بات مثالیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی لیے کہا ہے شہر کہ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہ ہی کوئی نہیں گینا بالکل جو پتہ ہو نا اس لیے زلیخا کیا پتہ لگا نہیں میں نہیں ذرا دلی نہیں گل ہے تو میں تو دس آوے میں مجبور ہوں میں نہ رہا کہ نہیں ہو کے کرا میں نے قابو جنے یا یہ رب نے بنائی ہے جا تو سن جناب میں نے جناب جھنڈے چاڑ چھوڑے نا باہر لوگاں آگے عزت علی عورتوں تو ماں تو سب بدنام کیتا ہن اپنے بارے کے خیال نے
اور جو کرے ویسے جنے تے کس نے تے کی جواب دے سکتے انگلیاں جی کب چھڑیاں نے میری تے چلو گل اندر ہی نا تھوڑی تو سامنے آ گئی نا ہن کے خیال نے اس بارے تو قرآن کہتا ہے وہ قسم اٹھا گئی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا یہ بشر ہے ہی نہیں ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم یہ تو کو اللہ کریم کا ملائکہ ہے فرشتہ ہے پاک ہے کوئی عظیم ہے جی یہ شانوں والا ہے عزتوں والا ہے مقام والا ہے آئے ہائے ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت خدا کے لیے ہے عزت دے رسولہ واسطے عزت مومنین واسطے ہائے ہائے پھر تکیو نا اشارے عزت والے عیسائی بھی کہنے نے ساڈا نبی عزت والا یہودی بھی کہنے نے ساڈا نبی عزت والا ہاں جی موسیٰ نو منن والے بھی کہنے نے ساڈا نبی عزت والا سارے نبیوں نو منن والے کہنے نے ساڈا نبی عزت والا انہاں 100 عزت والے وچ اگو آخر تے کی لکھ دینے کہ نمبر 1 کوئی ہے تے وہ ہے محمد رسول اللہ سن عزت والوں میں سے اسے سونے نبی نے معراج والی ہوتی اوے سجنا تیرے میرے نبی نو جدوں ویکھیا ویکھ نہیں رہ گئے تے حضور دے سامنے آن کے کی کہنے کملی والے بے شک حسن زیادہ میرا سارے جہانا نالوں پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں کہن والا کی بیا کہندے آئے 3 مہینے خلقت رجی جی اگلے جمعے تھو شروع 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانی پر جنہ نبی محمد تکیا او ترجے دوئی